اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. حضرت علی فرماتے ہیں اذا اعتکف الرجل، جب مرد اعتکاف میں بیٹھ جائے تو کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کر سکتا. فلا یرفث، جب انسان مرد اعتکاف میں بیٹھ جائے تو گندی باتیں کرنے سے پرہیز کرے. پہلا ادب. ولا یجہل، جہالت کے کام نہیں کر سکتا معتکف. ولا یصاب، گالی گلوچ نہیں دے سکتا معتکف، جائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر افطاری لیٹ ہو جائے یا سحری لیٹ ہو جائے تو مسجد میں بیٹھ کر گھر والوں کو گالی دینا شروع ہو جائے. ولا یقاتل، لڑائی سے پرہیز کرنا چاہیے معتکف کو. اور کون سے کام کر سکتا ہے؟ یعود المریضہ، مریض ہے کوئی بندہ، جان اس کی قریب ہے نکلنے کے تو یہ عیادت کو جا سکتا ہے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، جنازے میں حاضر ہو سکتا ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی فرماتے ہیں. آج کی دوسری حدیث پاک، راوی حضرت علی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن الفاظ سے قسمیں اٹھایا کرتے تھے؟ وہ الفاظ کون سے ہیں جن سے اکثر طور پر اکثر اوقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسمیں اٹھاتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں دو الفاظ ہیں. والذی نفس محمد بیدہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت دفعہ ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ. یہ ایک. حضرت علی فرماتے ہیں وربما حلف قال لا ومقلب القلوب، اور کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظ سے قسم اٹھاتے تھے لا ومقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم. پہلے الفاظ ہیں والذی نفس محمد بیدہ اور دوسرے ہیں لا ومقلب القلوب. اور کبھی کبھی یہ بھی الفاظ ہیں لا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کا آغاز کرتے. آج کی تیسری حدیث، حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت کا ارادہ رکھتا ہے فَلْيَؤُمَّ هَذَا الْبَيْتَ، وہ بیت اللہ آنے کا ارادہ کر لے. جو دنیا کا بھی آخرت کا بھی ارادہ رکھتا ہے وہ اس بیت اللہ آنے کا ارادہ کرے. پھر کیا ہوگا؟ فما آتاہ عبد یسأل اللہ دنیا الا آتاہ اللہ منہا، فرمایا بیت اللہ میں آ کر دنیا مانگو گے اللہ وہ بھی عطا کرے گا. ولا یسألہ آخرۃ الا ادخر لہ منہا، فرمایا اگر آخرت کا سوال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ذخیرہ فرما دے گا. دنیا عطا فرمائے گا، آخرت ذخیرہ کر دے گا. اب کرو کیا؟ الا ایھا الناس علیکم بالحج والعمرہ، اے لوگو تم پر لازم ہے حج اور عمرہ کرنا. حج اس پر ہے جس کے پاس راحلہ سواری اور زاد راہ ہے، اور عمرہ سنت ہے. لہٰذا فرمایا فضیلت کیا ہے؟ حج اور عمرے کی فضیلت کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا يَغْسِلَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ عَلَى الثَّوْبِ، فرمایا حج اور عمرہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے پانی میل والے کپڑے کو دھو دیتا ہے. انسان کو اس طرح پاک کر دیتا ہے حج اور عمرہ. اور دوسری مثال فرمایا وَيَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، حج اور عمرہ جس نے کیا ہے تنگ دستی کو ایسے دور کر دے گا جیسے آگ لوہے کے زنگ اور میل کو دور کر دیتی ہے. جس نے حج کیا تنگ دستی اس سے دور ہو گئی، جس نے عمرہ کیا تنگ دستی اس سے دور ہو گئی. یہ حج اور عمرے کی فضیلت ہے. اور شان سنیں، جو یہاں سے نکلتا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحت ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے وہ شخص ہوگا
رجل خرج من بیتہ حاجا او معتمرا، فرمایا جو گھر سے نکلا حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے، کہاں؟ الی بیت اللہ الحرام، بیت اللہ کی طرف حج کے ارادے سے نکلا یا عمرے کے ارادے سے نکلا، فرمایا قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب حج کی شان کیا ہے؟ جنہوں نے کیا ہے وہ تو کتنی برکتوں کے حامل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ لما کان عشیۃ عرفۃ ورسول اللہ واقف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں وقوف کیا ہوا تھا، لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مرحبا بوفد اللہ، اللہ کے لشکر کو میں محمد مبارک دیتا ہوں۔ اس وقت جتنے بھی لوگ صحابہ موجود تھے فرمایا مرحبا 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 3 بار۔ اب شان سنیں ان کی جو موجود تھے، فرمایا الذین اذا سألوا اللہ آتاہم، فرمایا یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں عرفات میں، فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں اللہ سے جو مانگیں گے آتاہم، اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ میدان عرفات میں رب سے جو مانگیں گے رب ان کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا اور یہ جو درہم خرچ کر کے آئے ہیں، 1 درہم دنیا کا، اللہ ہر درہم کی جگہ قیامت کے دن 1000 درہم عطا فرمائے گا۔ یہ جو حج پہ پیسے نہیں لگے، 1 روپیہ کل قیامت کے دن 1000 کا ثواب، 1 درہم کل قیامت کے دن 1000 درہموں کا ثواب۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ سب صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ خوشخبری دیں۔ فرمایا جب 9 ذی الحج کی رات آتی ہے نا، اتنی عظمتوں والی رات ہے، حبت اللہ الی سماء الدنیا، اللہ اتر آتے ہیں آسمان دنیا تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تشریف لاتی ہے، صرف خود نہیں، ثم امر اللہ ملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کیا؟ فَيَحْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف آ جاؤ، فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں فَلَوْ طَرَحَتْ إِبْرَةٌ لَمْ تَسْقُطْ إِلَّا عَلَى رَأْسِ مَلَكٍ، فرمایا اتنے فرشتوں کا رش ہوتا ہے، ایک سوئی پھینکی جائے وہ سوئی بھی کسی فرشتے کے سر پہ جا کے گرے گی، اتنی رش ہوتا ہے فرشتوں کا۔ یہ آقا علیہ السلام نے مثال دیا، فرمایا سوئی ڈالی جائے وہ نیچے نہیں جائے گی، کسی فرشتے کے سر پہ جائے گی، اتنے فرشتے آتے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے ان فرشتوں کو؟ یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، انظروا الی عبادی، یہ جو عرفات میں میرے بندے بیٹھے ہیں ان کی طرف نظر تو کرو، کیسے ہیں؟ شعثن، پراگندہ بال ہیں، غبرن، غبار آلود ان کے چہرے ہیں، چونکہ وہاں پیدل چل چل کے حالیہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قد جاؤنی، آئے ہیں میرے لیے، آئے ہیں میری رضا کے لیے، میری طرف آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ من اطراف الارض، زمین کے ہر کونے سے آئے ہیں، حج کرنے آئے ہیں، میری رضا کے لیے آئے ہیں۔ حل تسمعون ما قالوا، اے فرشتے تم نے سنا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے، یہ مانگنا کیا چاہتے ہیں؟ اب فرشتے کہتے ہیں یسألونک اے ربی المغفرہ، یہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تجھ سے تیری بخشش کا سوال کر رہے ہیں، المغفرہ، مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، اشہدکم انی قد غفرت لہم، 2 بار، تیسری بار 3 بار اللہ فرماتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتو تم اس کے مطالبے، ان کے مطالبے پہ گواہ ہو جاؤ، اور میں جو انعام ان کو دے رہا ہوں اس پہ تمہیں گواہ بناتا ہوں، یہ جتنے عرفات میں آئے بیٹھے ہیں میں نے سب کو بخش دیا ہے، جتنے عرفات میں آئے بیٹھے ہیں میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ اب یہ تو فرشتوں کو فرماتا ہے، اب ڈائریکٹ حاجیوں سے اللہ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فَأَفِيدُوا مِن مَوْقِفِكُمْ مَغْفُورًا لَكُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، اے حاجیوں اپنے اس وقوف سے لوٹ جاؤ، تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔
تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب جب تم جا رہے ہو تو اپنی جھولی بخشے سے بھر کے جا رہے ہو، آئے تھے تو گناہوں کے انبار تھے، جا رہے ہو تو رب کی رحمت لے کے جا رہے ہو۔ تو یہ حج کی فضیلت کا باب شروع ہو چکا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 2 شخصوں کے فیصلے کے لیے حاکم بنا کر بھیجنے لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میرے سپرد ایک معاملہ کیا، وَأَنَا شَابٌ، میں تو نوجوان ہوں، آپ نے مجھے فیصلے کا امیر بنایا ہے۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا، اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھ کر دعا دی، اللہم اہدی قلبہ، یا اللہ علی کے دل کو سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، اس کے بعد کہتے ہیں فما شککت، پھر میں نے 2 شخصوں کے فیصلے میں کبھی تردد نہیں کیا۔ جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی ہے۔ ایک حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کچھ فضیلتیں وہ ہیں جو حضرت علی کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کروایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی کی۔ اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں خیبر والے دن، جس دن ہر ہاتھ یہ تمنا کر رہا تھا کہ آج نبی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا، اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا۔ خیبر والے دن یہ جو فضیلت حضرت علی کو حاصل ہے، آپ فرماتے ہیں یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور وہ منظر ہی کیا تھا جب ہر ہاتھ بڑھائے ہوئے تھا کہ آج، اور ہر دل امید لگا کے بیٹھا تھا کہ آج جھنڈا مجھے ملے گا، اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب کیا حضرت علی کا۔ آج 21 رمضان ہے، حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ افطاری کے ٹائم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ضرور ان کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مل کی توفیق۔